بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا سلام۔ ایک بار سلطان سلمان القانوی کو بتایا گیا کہ درختوں کی جڑوں میں چونٹیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، تو سلطان نے ماہرین کو بلایا اور پوچھا کہ اس کا کیا حل ہے۔ ماہرین نے بتایا کہ فلاں تیل اگر درختوں کے جڑوں میں چھڑک دیا جائے تو چونٹیاں ختم ہو جائیں گی، مگر سلطان کی عادت تھی کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے بارے میں شرعی حکم معلوم کرتے تھے۔ اس لیے خود چل کر ریاستی مفتی، جن کو شیخ اسلام کہا جاتا تھا، کے گھر گئے، مگر شیخ اسلام گھر پر موجود نہیں تھے۔ اس لیے ایک پیغام شعر میں لکھ کر ان کے لیے رکھا جو یہ تھا: اگر درختوں میں چونٹیاں ہو جائیں تو ان کو قتل کرنے میں کوئی زر ہے۔ جب شیخ آیا اور پیغام دیکھا تو جواب میں یہ لکھا: اگر انصاف کا ترازو قائم ہو تو چونٹیاں صرف اپنا حق لیتی ہیں۔ شیخ نے اشارہ دیا کہ زیادہ اہم کیا ہے۔ سلطان آسٹریا کے دارالحکومت ویانا کو فتح کرنے کی نیت سے جہادی سفر پر نکلے، مگر راستے میں انتقال ہو گیا، تو آپ کی جسد خاکی واپس استنبول لائی گئی۔ آپ کی تجہیز و تکفین کے دوران آپ کا وصیت نامہ ملا، جس میں لکھا تھا کہ میرا صندوق بھی میرے ساتھ دفن کرو۔ علماء حیران ہو گئے اور یہ سوچنے لگے کہ یہ ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا ہوگا اور اتنی قیمتی چیزوں کو مٹی میں دفنایا نہیں جا سکتا۔ اس لیے صندوق کھولنے کا فیصلہ ہوا۔ صندوق کھول دیا گیا تو یہ دیکھ کر لوگ خوف زدہ ہو گئے کہ اس میں تو وہ تمام فتوے تھے جو علماء سے لینے کے بعد سلطان نے اقدامات کیے تھے، اور ساتھ دفنانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کو ثبوت پیش کر دوں کہ میں نے کوئی بھی حکومتی فیصلہ اسلام کے خلاف نہیں کیا، بلکہ علماء سے باقاعدہ فتویٰ لے کر کیا۔ یہ دیکھ کر شیخ الاسلام ابو سعود، جو کہ ریاستی مفتی تھے، رونے لگے اور کہا: سلطان، تم نے اپنے آپ کو تو بچا لیا، ہمیں کون بچائے گا؟